السلام علیکم دوستوں، کیا حال ہے؟ خیریت سے ٹھیک ٹھاک دوستوں؟ ویسے کبھی کسی پر میں نے کمنٹس نہیں کیے نیو ویڈیو میں، لیکن ابھی میں سوشل میڈیا میں ویڈیوز وغیرہ دیکھ رہا تھا تو میرے سامنے ایک ویڈیو آئی جس میں کوئی بھائی پب جی کے اوپر، پب جی کی نئی اپڈیٹس آئی اس پر کوئی ویڈیو بنائی ہوئی تھی، تو لہجے سے وہ خان صاحب لگ رہے تھے، تو انہوں نے مطلب بہترین قسم کی باتیں کی. تو پب جی کے نئی اپڈیٹس جو دجالی فتنہ ہے اس کے بارے میں کچھ انہوں نے بتایا. پہلے آپ ویڈیو دیکھیں پھر مزید بات کرتے ہیں. ہمارے پب جی موبائل کے اندر اس کی شروعات ہی خون، آگ اور ہڈیوں وغیرہ سے کی گئی ہے. تو سٹارٹ میں ہی مجھے لگا تھا کہ بھئی اس کے اندر کوئی نہ کوئی چیز انہوں نے ضرور ایڈ کی ہوگی، اور اس کے بعد جب گن کو دیکھا گیا تو گن کے اوپر بھی وہی چیز، وہی نظریہ اپلائی کیا گیا ہے کہ بھئی سب سے پہلے ہڈیاں، اس کے اوپر گوشت آ جاتا ہے، اور آخر میں سب سے اہم چیز جو آنکھ آپ لوگوں کو دکھائی دے رہی ہے، جسے ایک زندہ آنکھ اور ہر طرف موو کرنے والی آنکھ بنایا گیا ہے. اب نارملی آپ تمام دوستوں کو یہ لگ رہا ہوگا کہ یار یہ تو ایک الٹیمیٹ سیٹ آ چکا ہے، اس کے اوپر یو سی لگتی ہے اور بھئی مطلب گن ہے، کل میسج ہے اور بھئی ایک اچھا آؤٹ فٹ ہے. لیکن ایسا کچھ نہیں ہے، اس کے پیچھے بہت سارے حقائق موجود ہیں. سٹارٹنگ میں اگر آپ لوگ دیکھیں، جہاں پہ آپ لوگوں کو کریٹ اوپننگ کرنی ہوتی ہے، بیک اینڈ پہ آپ لوگوں کو ایک محل دکھائی دے رہا ہے جسے ایک خوفناک ہڈیوں کے ڈھانچے کی مانند بنایا گیا ہے. اسی طرح اس الٹیمیٹ سیٹ میں ایک کریکٹر کو لایا گیا ہے جس کے سینے کے اندر روشنی موجود ہے، اس کی ہڈیاں باہر اور اس کا ایک خوفناک قسم کا چہرہ بنایا گیا ہے، اور اسی کے ساتھ ایک گن بھی بنائی گئی ہے جس کے اندر آپ لوگوں کو ایک آنکھ دکھائی دے رہی ہے جو کہ ہر طرف موو کر رہی ہے، مطلب 360 ڈگری میں موو کر رہی ہے. اور اسی گن کے اوپر مزید 2-3 چھوٹی چھوٹی آنکھیں بنائی گئی ہیں جو کہ اس بڑی آنکھ کی طرح ادھر ادھر موو کر رہی ہیں. اب یہ تمام چیزیں جو آپ لوگوں کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں نا، یہ آپ لوگوں نے سب نوٹ کرنی ہے. ان ایک ایک چیز کے پورے ڈیٹیلز اور پورے پروفس آپ لوگوں کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ یہ تمام چیزیں انہوں نے کیوں ڈالی ہوئی ہے اور اس کے پیچھے ان کا نظریہ اور ان کا عقیدہ کیا ہے. اب یہی آنکھ آپ لوگوں کو بیک پیک کے اوپر بھی دکھائی دے گی، اور یہی آنکھ آپ لوگوں کو اس گن کے کل میسج میں بھی دکھے گی. اسی طرح کریکٹر کے بیک سائڈ کے اوپر روشنی کے انداز میں ایک نشان بنایا گیا ہے، اسی نشان کو بھی آپ لوگوں نے نوٹ کرنا ہے. یہ تمام چیزیں ہم ایک ایک کر کے آپ لوگوں کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں. اب 50-60% بندے یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تمام چیزیں الومیناٹی، سیٹانزم اور LGBT کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں. تو بھائی آپ لوگوں کو ایک اور بات بتاتا چلو، اس الٹیمیٹ سیٹ کے ذریعے ایک ایسے فتنے کی ریپرزنٹیشن کی گئی ہے جس کے انڈر الومیناٹی، سیٹانزم، LGBT، ورلڈ آرڈر اور یہ تمام جو تنظیمیں جو بنائی گئی ہیں، یہ تمام تنظیمیں اکٹھی ہو کر اس کے انڈر اور اس کے لیے ورک کرتی ہیں. مطلب یہ آپ لوگوں کی سوچوں سے بھی باہر جانے والا ہے. اب بہت سے بندے یہ سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی اس بھائی کا دماغ خراب ہو چکا ہے، بہت سے یہ سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی تمہیں کیسے پتا چلا ان تمام چیزوں کا. تو میں ان تمام دوستوں کو ایک جواب دوں گا کہ بھائی ان تمام ٹاپکس کے اوپر میری سالوں کی ریسرچ موجود ہے. الومیناٹی، LGBT، سیٹانزم، دجال، ان تمام چیزوں کے اوپر میری سالوں کی ریسرچ موجود ہے. مجھے پتا ہے کہ یہ لوگ کیسے کام کرتے ہیں، ان کے کام کا انداز کیسا ہے، طریقہ کار کیسا ہے، اور دنیا میں یہ لوگ کیسے چلتے ہیں. اسی وجہ سے ان تمام چیزوں کو میں سمجھ سکتا ہوں اور میں اپنا حق ادا کر رہا ہوں، ان تمام چیزوں کو آپ کے سامنے لا رہا ہوں. اب چلتے ہیں ان تمام چیزوں کے ڈیٹیلز کے بارے میں، اور ایک ایک کر کے تمام چیزوں کی ڈیٹیلز آپ لوگوں کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. سب سے پہلے بات کریں گے اس آنکھ کے بارے میں کہ یہ آنکھ کیا چیز ہے. فرسٹ آف آل اس آنکھ کو آپ لوگوں نے غور سے دیکھ لینا ہے. اب سیکنڈ پک آپ لوگوں کے سامنے آ رہی ہے، اس آنکھ کو بھی غور کیجیے گا. اب ان دونوں کو سامنے رکھتے ہیں اور آپ لوگ ذرا دیکھیں کہ بھئی ان دونوں میں کوئی چینج دکھ رہا ہے کہ نہیں. بالکل سیم ٹو سیم آنکھ ہے. اب یہ آنکھ ہے کہ آپ لوگوں کو اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بتانے جا رہا ہوں. اصل میں اس آنکھ کو ڈیولز آئی بھی کہا جاتا ہے اور یا پھر آئی آف لوسیفر بھی بولا جاتا ہے. اب اس آنکھ کے بارے میں ان کا جو نظریہ اور عقیدہ ہے وہ سن کر آپ لوگوں کے ہوش اڑنے والے ہیں. گوگل پر جب آپ لوگ سرچ کریں گے تو آپ لوگوں کو مختلف کلرز کی یہ آنکھیں دکھائی دیں گی، اور سیٹانزم اور الومیناٹی سے تعلق رکھنے والے یہ لوگ اس آنکھ کو بہت ہی عقیدت سے دیکھتے ہیں اور اس کی بہت زیادہ پرچار کرتے ہیں. اب شیطانیت مذہب سے تعلق رکھنے والوں کا نظریہ اور عقیدہ یہ ہے کہ یہ وہ آنکھ ہے جو کہ دجال کی آنکھ ہے، نعوذ باللہ، اور یہ پوری دنیا کو کنٹرول کر رہی ہے اور پوری دنیا کو واچ کر رہی ہے. اب یہ تمام دجالی تنظیمیں اس آنکھ کی عبادت صرف اس وجہ سے کرتی ہیں کیونکہ ان لوگوں کا ماننا ہے کہ جب دجال کا ظہور ہوگا تو یہ تمام لوگ اس کے ساتھی ہوں گے اور اس کے ساتھ مل کر پوری دنیا میں اسلام کے خلاف جنگ کر کے اسلام کو ختم کر کے پوری دنیا کے اوپر راج کریں گے. اسی وجہ سے ان تمام تنظیموں کے لیے یہ آنکھ کا جو سائن ہے یہ ایک بہت ہی اہم نشان ان لوگوں کا ایک سائن بن چکا ہے، اور اس کے انڈر یہ تمام تنظیمیں مختلف طریقوں کے ساتھ دنیا میں کام کر رہی ہیں. ان میں کچھ تنظیمیں اب تو کھل کر کام کر رہی ہیں اور کچھ تنظیمیں ابھی بھی جو ہے انڈر گراؤنڈ کام کر رہی ہیں، اور ان میں مختلف ناموں کے ساتھ آپ لوگ ان کو جانتے ہیں، جن میں الومیناٹی، LGBT اور سیٹانزم وغیرہ کے نام سے لوگ انہیں جانتے ہیں. اب ان لوگوں کا مین مشن کیا ہے؟ مین مشن صرف اور صرف یہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں، خاص طور پر اسلام کے اندر جتنے بھی لوگ رہتے ہیں، تو بھئی ان کا اپنا ایک نظریہ اور اپنا
اپنا ایک عقیدہ ہوتا ہے. تو ان لوگوں کا مشن یہ ہے کہ بھئی یہ اسلامی نظریے اور عقیدے کو چھین کر اپنا جو گندا اور غلیظ ترین عقیدہ ہے یہ لوگوں کے اندر فٹ کر دیں. اب ان کا نظریہ اور عقیدہ کیا ہے میں مختصراً آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. ان لوگوں کے نظریے کے مطابق لڑکا اور لڑکے کے درمیان زنا کا تعلق جائز ہونا چاہیے. نعوذ باللہ. مطلب جو گے سیکس ہے یہ لوگ اس کو بالکل جائز سمجھتے ہیں. یا پھر اس کے علاوہ لیسبینزم جو ہے اس کو بھی یہ لوگ جائز سمجھتے ہیں کہ ایک لڑکی جو ہے نا لڑکی کے ساتھ شادی کرے یا پھر ناجائز تعلقات رکھے. یہ اس کو فروغ بھی دیتے ہیں اور اس کو جائز بھی سمجھتے ہیں. نعوذ باللہ. ٹھیک ہے. اینڈ یہی نہیں بلکہ ان کے عزائم اتنے گھٹیا پن تک پہنچ چکے کہ شیطانیت مذہب کے اندر تو باقاعدہ طور پر بہن بھائی اور ماں بیٹے اور باپ بیٹی کے درمیان بھی زنا کو یہ لوگ جائز سمجھتے ہیں اور باقاعدہ طور پر اس چیز کی یہ لوگ آفیشیل طریقے سے پرچار بھی کر چکے ہیں. اور ان کی سب سے خطرناک ترین ٹرک آپ لوگوں کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں جو کہ یہ ہے کہ بھئی یہ لوگ اپنے اس گھٹیا پن کو لوگوں کے سامنے بار بار ایسے شو کرتے ہیں کہ لوگوں کو اس چیز کی عادت پڑ جائے. خیر میں آپ لوگوں کو آسانی سے سمجھا دیتا ہوں. ڈیولز آئی کے اندر جتنی بھی تنظیمیں کام کرتی ہیں ان کا سب سے پہلا ہدف دنیا کے تمام ایکٹرز ہوتے ہیں. جتنے بھی ایکٹرز ہیں دنیا کے اندر ان تمام کو قابو کر دیا جاتا ہے, ان کو فیمس کر دیا جاتا ہے, ان کو پیسہ دیا جاتا ہے. شہرت عزت دینے کے بعد ان لوگوں کا سب سے پہلا ہدف یہ ہوتا ہے کہ ان ایکٹرز کے ذریعے اپنے مشن کو لوگوں کے اندر آسانی کے ساتھ منتقل کر دیا جاتا ہے. اور ان ایکٹرز کے ذریعے ان تمام چیزوں کو جو میں نے پہلے بیان کیے ان کو بار بار دہرایا جاتا ہے جس کو بار بار دیکھنے کی وجہ سے لوگوں کو عادت ہو جاتی ہے اور وہ بھائی اس کو بہت ہی سمپل چیز سمجھنے لگ جاتے ہیں. فار ایگزامپل ان تنظیموں کا آج کل کے دور کا سب سے بڑا ہتھیار نیٹ فلکس ہے. اور نیٹ فلکس کے اوپر آپ لوگوں کو جتنی بھی سیریز دیکھنے کو ملیں گے ہر سیریز کے اندر یہ تمام چیزیں بہت آسانی کے ساتھ یہ لوگوں نے ایڈ کی ہوئی ہے. فار ایگزامپل منی ہائسٹ کے نام سے ایک سیریز آئی تھی جس کو دنیا کے لوگوں نے دیکھا تھا اور کتنے لوگوں نے اس کو پسند کیا تھا. لاکھوں لوگوں نے اس کو دیکھا تھا. لیکن اس کے اندر مخصوص کچھ ایسے کریکٹرز تھے جن سے ان تمام مشنز کو بہت آسانی سے پورا کروایا گیا ہے. سب سے پہلے دو مین ایسے کریکٹرز جن کا نام ٹوکیو اور نیروبی ہے. ان دونوں کو کچھ ایسا کردار دیا گیا کہ بھئی پوری دنیا ان کی فین بن گئی. اور پھر پوری سیریز میں ان دونوں کو باقاعدہ طور پر لیسبینزم کا کردار ایسے دیا گیا کہ بھئی ان کے ذریعے سے باقاعدہ طور پر لوگوں کو لیسبینزم ایک بہت ہی ہلکی سی چیز دکھنے لگی. وجہ صرف یہ تھی کہ ان سے بار بار اس چیز کو اتنا دہرایا گیا کہ لوگوں کو یہ چیز عام دکھنے لگی. اب اس میں سے جو ٹوکیو ہے اس کو ایک ایسا کردار بھی دیا گیا کہ لیسبینزم کے ساتھ ساتھ ہی اپنے سے کم عمر کے لڑکے کے اوپر عاشق ہو جاتی ہے اور ان کے ساتھ اتنی دفعہ انٹیمیٹ ہو چکی ہے کہ لوگوں کو یہ سیریز دیکھتے ہوئے شرم و حیا کا کوئی بھی زاویہ موجود نہیں ہوتا ہے اور ان کو یہ تمام چیزیں نارمل لگنے لگ جاتی ہیں. اسی طرح اسی سیریز کے اندر ایک اور ایسا کریکٹر جس کو ہیلسنکی کے نام سے جانا جاتا ہے اور اس بندے کو کچھ ایسا کردار دیا گیا ہے کہ بھئی یہ دل سے بہت زیادہ اچھا ہے لیکن ساتھ میں یہ بندہ گے بھی ہے. مطلب لوگوں کو یہ دکھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ بھئی ایک آدمی اگر دوسرے آدمی سے زنا کرتا ہے تو وہ بھی ایک اچھا آدمی ہوتا ہے. اب اسی سیریز کے اندر ایک اور ایسا کریکٹر بھی موجود ہے جسے لڑکیوں سے زیادہ لڑکے پسند ہوتے ہیں اور وہ لڑکوں کے ساتھ ہی سونا پسند کرتا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. ان تمام چیزوں کو صرف اسی لیے پروموٹ کیا گیا ہے کہ لوگوں کو ان تمام چیزوں کی عادت پڑ جائے اور اس سیریز کو اتنی لمبی بنائی گئی ہے کہ بھئی جتنے بھی لوگوں نے اس کو پورا دیکھا ہے تو ان کو یہ تمام سینز بالکل سمپل دکھنے لگ جاتے ہیں. اس کے علاوہ بہت سے ایسے ٹاک شوز اور بہت سے ایسے پروگرامز ہمارے تمام چینلز کے اوپر چل رہے ہیں جو کہ بھئی انہی تمام تنظیموں کے انڈر کام کرتے ہیں. ان میں سلمان خان کا ایک فیمس شو بگ باس کے نام سے جو چلتا ہے یہ بھی اسی تنظیم کا حصہ ہے اور میرے پاس اس کے بہت سے پروفز پڑے ہیں لیکن اگر میں سنانے پہ لگ جاؤں تو ویڈیو 30-40 منٹ کی ہو جائے گی. خیر یہ پروگرام بھی جو ہے نا اسی تنظیم کا حصہ اور اس کی سب سے بڑی نشانی اس کا آئی والا لوگو ہے اور اس کے علاوہ بھی اس کے اندر بہت سی ایسی چیزیں موجود ہیں جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ بھئی یہ اسی تنظیم کا ایک حصہ ہے. سب سے بڑی بات جس چینل کے اوپر یہ چلتا ہے اس کا نام کلرز ٹی وی ہے اور کلرز ٹی وی کھلے طور پر LGBT کی ایک سپورٹر ہے اور باقاعدہ طور پر LGBT کی جتنی بھی تنظیمیں ہیں وہ اس چینل کو باقاعدہ طور پر فنڈنگز بھی کرتی ہیں. اسی لیے اس گن کے اوپر اور بیک پیک کے اوپر جو آنکھ لگائی گئی ہے تو یہ وہی آنکھ ہے جس کو ڈیولز آئی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یا پھر آئی آف لوسیفر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور یہ وہی آنکھ ہے. اور دوسری سب سے بڑی نشانی اس کی یہ ہے کہ یہ جو موو کر رہی ہے تو اس کا وہ عقیدہ یہ لوگ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ان لوگوں کا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ یہ دجالی آنکھ پوری دنیا کو دیکھ رہی ہے اور پوری دنیا کو کنٹرول کر رہی ہے. تو یہ صرف اور صرف اپنے اس عقیدے اور اپنے نظریے کو ریپرزینٹ کرنا چاہتے ہیں جو کہ ایک بہت ہی گھٹیا بات ہے. دوسری سب سے بڑی اور سب سے اہم نشانی جو کہ اس کے بیک سائڈ پر موجود ہے جو یہ نشان آپ لوگوں کو دکھائی دے رہا ہے اس کو آکلٹ سگنیچر بولا جاتا ہے. مطلب ایک خفیہ سائن جو کہ اسپیشلی طور پر دجالی فتنے کے اندر جتنے بھی تنظیم موجود ہیں یہ لوگ یوز کرتے ہیں. یہ تمام سائنز ایک خفیہ سگنیچرز ہوتے ہیں جو کہ کوڈ ورڈز کے طور پر یہ تمام تنظیم اپنے لیے یوز کرتے ہیں اور ہر تنظیم کا اپنا ایک خاص سائن ہوتا ہے. یہ تمام سگنیچرز آپ لوگوں کے سامنے دکھائی دے رہے ہیں لیکن اس میں جو خاص طور پر تکون شکل کا ایک ہے تو یہ تکون اور یہ آئی والا جو لوگو یہ ان کا سب سے بڑا اور سب سے اہم سگنیچر ہے. اس الٹیمیٹ سیٹ کی سب سے بڑی اور سب سے غلیظ اور سب سے قبیح ترین جو چیز ان لوگوں نے ظاہر کی ہے یہاں پہ وہ اس ٹریلر کے اندر آپ لوگوں کو آسانی سے مل جائے گی کہ جیسے یہ بندہ ایک خونی سمندر سے اٹھ رہا ہے تو اس کے منہ سے ایک آواز سی نکلتی ہے اور اسی آواز کے ساتھ آپ لوگ دیکھیں کہ بھئی جتنے بھی بندے موجود ہیں وہ مر جاتے ہیں. مطلب اس کی انٹری سے ذرا اندازہ کر لے کہ اس کے ہاتھ میں نہ تو گن ہے نہ کوئی اور چیز ہے لیکن جیسے
जैसे ये उठ रहा है तो सामने बंदे मर रहे हैं, इससे क्या जाहिर हो रहा है? ये लोग इसको दज्जाल जाहिर करना चाहते हैं, क्योंकि अहादीस के मुताबिक दज्जाल खुदाई का दावा करेगा और इनके अकीदे के मुताबिक दज्जाल जिसे चाहे जिंदा करेगा और जिसे चाहे मार डालेगा। और यहाँ पे एक और अहम चीज आप लोगों ने नोट करनी है, ये शख्स जैसे ही इस गन को हाथ लगा रहा है तो इस गन के ऊपर सबसे पहले हड्डियां नमूदार हो रही है, उसके बाद गोश्त नमूदार हो रहा है और उसके बाद ये जिंदा हो जाता है। मैं 100% इस बात पे श्योर हूं कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ दज्जाल के उस अकीदे को और दज्जाल के उस नजरियात को हमारे ऊपर इंप्लीमेंट करने की सोच रहे हैं। मतलब अहादीस से यह बात साबित है कि दज्जाल लोगों को ये चीज भी बताएगा कि भाई वो उनके माँ बाप को दोबारा से जिंदा कर लेगा। हालांकि ये उसके साथ उसके शयातीन होंगे, उसके शैतान मौजूद होंगे जो कि लोगों के माँ बाप के शक्ल में कब्रों से उठकर लोगों के सामने खड़े हो जाएंगे और लोगों को ये दिखेगा कि भाई ये उसके माँ बाप हैं। तो ये तमाम अकायद यहाँ पे इन लोगों ने हमारे ऊपर इंप्लीमेंट करने की एक कोशिश की हुई है और हमें ये। हाँ, तो आप लोगों ने वीडियो देखी होगी। तो मतलब हमारी इस्लाम को, हमारे ईमान को इस तरह टारगेट किया जा रहा है कि हमें पता तक न चले, और हम अपने ईमान के और अपने इस्लाम से इतने ज़्यादा नावाकिफ़ हैं कि हमें मालूम नहीं पड़ता कि सही और गलत में तफरीक कैसे की जाए। इसी वजह से कहते हैं कि पहले बुज़ुर्ग जो कहा करते थे कि मौलवी जो कहता है वो करो, जो करता है वो कभी मत करो। क्योंकि मौलवी जो करता है शायद उससे तजर्बा ले रहा हो, शायद उससे ऐसी कोई चीज़ निकल आए जो इस्लाम में गैर पसंदा हो और तुम वो अमल करके काफिर न बन जाओ। तो लिहाजा सिर्फ इतनी सी गुजारिश है कि सिर्फ इस वजह से मौलवियों से नफ़रत न करो, क्योंकि हमारे उलमा इकराम और हमारे वेल एजुकेटेड बंदे कुछ ऐसे हैं जो हमारे दरमियान रहकर, हमारे जैसे बनकर हमारे इस्लाम का काम कर रहे हैं, हमारे दरमियान लोगों को ऐसी नई आने वाली आफतों, मुसीबतों और ऐसे नए फितनों से आगाह कर रहे हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है, छोटी सी गुजारिश है कि बराए करम इस तरह की प्रमोशन जो भी हैं उन्हें उलमा इकराम से मुताला किया जाए तो बेहतर है। चाहे वो सिंगिंग हो, चाहे कोई प्रोग्राम हो, चाहे गेमिंग हो, चाहे किसी भी किस्म का कोई भी लिटरेचर हो। अगर कोई आपको न्यूट्रल से टाइप का बंदा अगर मना कर रहा है कि भाई ये चीज़ गैर मना है, शरीयत में जायज़ नहीं है, तो लाजमी नहीं कोई न्यूट्रल है तो अपने तजर्बे पर कह रहा है। क्या पता शायद वो न्यूट्रल हो लेकिन दिखने में बज़ाहिर न्यूट्रल हो, क्या पता आलिम दीन हो, क्या पता उसके बारे में ज़्यादा बेहतर जानता हो। अब इस भाई ने जो बातें की है दिखने में तो ये न्यूट्रल लगता है। इसके मैं चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, तो आप इसकी चैनल पर विज़िट कीजिएगा। तो दिखने में न्यूट्रल सा लग रहा है, लेकिन इसकी बातें सुनकर मुझे कहीं से न्यूट्रल नहीं लग रहा। मुझे ये ऐसा बंदा लग रहा है जो इस्लाम के बारे में बहुत ज़्यादा जानता है, शायद आजकल के मौलवियों से कई गुना ज़्यादा। तो लिहाजा कोई न्यूट्रल सा बंदा भी अगर आपके दरमियान आकर दाढ़ी रख कर या ऐसी कोई बात करता है तो उसके बारे में बुरा गुमान ना किया जाए, ना बुरी बातें की जाए, बल्कि उसकी बात को अच्छा मानकर उसके ऊपर गौर व फिक्र करनी चाहिए। जो तुम्हें साफ दिख रहा हो तो उस पर गौर व फिक्र करना जायज़ नहीं, तो उस पर अमल करने का हुक्म लगता है। तो बस इतनी सी गुजारिश है, इस भाई का चैनल भी सब्सक्राइब कर दो, इसको प्रमोट करो, क्योंकि इस भाई ने बड़ी बेहतरीन किस्म की बात बताई हमें, हमारे ईमान को मज़ीद मजबूत किया है। अल्लाह ताला इसको खुश आबाद रखे। और मैं दुआ करता हूँ, पर्सनली इस भाई के लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इसको यूँ ही दीन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।